دعائے انس حفاظت کی دعاؤں میں ایک بہت ہی اہم دعا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھلائی تھی۔ اس کی برکت سے وہ ہر قسم کے مظالم اور فتنوں سے محفوظ رہے۔ جو شخص صبح و شام اس دعا کو پڑھے گا انشاءاللہ کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ وہ دعا یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی، بسم اللہ علی کل شیء آتانی، بسم اللہ رب الارض والسماء، بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ الذی لا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ داء، بسم اللہ توکلت علی اللہ واللہ ربی لا اشرک بہ، اسألک اللہم بخیرک الذی لا یؤتیہ احد غیرک عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، اجعلنی فی ایاذک من شر کل سلطان ومن کل جبار عنید ومن الشیطان، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، اللہم انی استجیروک من شر جمیع کل ذی شر خلق واستعذر بک منہم وقدم بین یدی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ومن خلفی مثل ذلک وعن یمینی مثل ذلک وعن یساری مثل ذلک ومن فوقی مثل ذلک ومن تحتی مثل ذلک وصلی اللہ علی محمد۔ ان کلمات میں سورہ اخلاص کو 6 مرتبہ پڑھنا ہے اور اپنے چاروں طرف اور اوپر نیچے دم کرنا ہے۔ ایک دن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاج بن یوسف ثقفی کے پاس بیٹھے تھے۔ حجاج نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ ان کو مختلف قسم کے 400 گھوڑوں کا معائنہ کرایا جائے۔ حکم کی تعمیل کی گئی۔ حجاج نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، فرمائیے آپ نے اپنے آقا یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اس قسم کے گھوڑے اور ناز و نعمت کا سامان کبھی دیکھا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یقیناً میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بدرجہ بہتر چیزیں دیکھیں اور وہ فرماتے تھے جن گھوڑوں کی لوگ پرورش کرتے ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک شخص گھوڑا اس نیت سے پالتا ہے کہ حق تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرے گا اور داد شجاعت دے گا۔ اس گھوڑے کا پیشاب، لیت، گوشت، پوست، خون قیامت کے دن تمام اس کے ترازوئے عمل میں ہوگا۔ دوسرا شخص گھوڑا اس نیت سے پالتا ہے کہ ضرورت کے وقت سواری کیا کرے اور پیدل چلنے کی زحمت سے بچے، یہ نہ ثواب کا مستحق ہے نہ عذاب کا۔ تیسرا وہ شخص ہے جو گھوڑے کی پرورش نام اور شہرت کے لیے کرتا ہے تاکہ لوگ دیکھا کریں کہ فلاں شخص کے پاس اتنے اور ایسے عمدہ گھوڑے ہیں، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ حجاج یہ تیرے گھوڑے اسی قسم میں داخل ہیں۔ حجاج یہ بات سن کر بھڑک اٹھا اور اس کے غصے کی بھٹی تیز ہو گئی۔ کہنے لگا، اے انس، اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزار نہ ہوتے تو میں تم سے بہت برا سلوک کرتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور نہ تجھ میں اتنی ہمت ہے کہ تو مجھے نظر بس سے دیکھ سکے۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند کلمات سن رکھے ہیں، میں ہمیشہ انہی کلمات کی پناہ میں رہتا ہوں اور ان کلمات کی برکت سے
مجھے نہ کسی سلطان کی سطوت سے خوف ہے، نہ کسی شیطان کی شر سے اندیشہ ہے۔ حجاج اس کلام کی ہیبت سے بے خود اور مبہوت ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد سر اٹھایا اور نہایت لجاجت سے کہا، اے ابو حمزہ، وہ کلمات مجھے بھی سکھا دیجئے۔ فرمایا، تجھے ہرگز نہ سکھاؤں گا، بخدا تو اس کا اہل نہیں ہے۔ پھر جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت آبان جو آپ کے خادم تھے حاضر ہوئے اور آواز دی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا چاہتے ہو؟ عرض کیا، وہی کلمات سیکھنا چاہتا ہوں جو حجاج کو آپ نے نہیں سکھایا۔ آپ نے فرمایا، ہاں میں تجھے سکھاتا ہوں، تو ان کا اہل ہے۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 برس خدمت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال اس حالت میں ہوا کہ مجھ سے راضی تھے۔ اس طرح تو نے بھی میری خدمت 10 سال تک کی اور میں دنیا میں اس حالت میں رخصت ہوتا ہوں کہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ صبح و شام یہ کلمات پڑھا کر حق سبحانہ تعالیٰ تمام آفات سے محفوظ رکھیں گے۔ جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاج کے دربار سے رخصت ہو گئے تو درباریوں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے اس کے ساتھ ایسی نرمی۔ حجاج کہنے لگا کہ جب وہ مجھ سے باتیں کر رہے تھے میں نے دیکھا کہ 2 شیر ان کے دائیں بائیں موجود ہیں جو ایسے غصے میں ہیں کہ جیسے اگر میں نے ان کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھایا تو مجھ پر حملہ کر دیں گے۔ میں نے ان کی دہشت کی وجہ سے ان کو کچھ بھی نہیں کہا۔ سبحان اللہ۔